نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام قابل اکرام سامعین، نظروں کی حفاظت کے فوائد اور جو نظروں کی حفاظت نہیں کرتا اس کے نقصانات کے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی گوش و گزار کرنا چاہوں گا۔ انسان کے جسم کا ہر ایک عضو اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خاص طور پہ آنکھ اللہ رب العزت کی ایسی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے ہر قسم کی قدرت کا مشاہدہ کر سکتا ہے، اور یہ آنکھ اللہ رب العزت نے انسان کو اس لیے دی ہے کہ اس آنکھ کے ذریعے یہ صراط مستقیم کو تلاش کرے، اس آنکھ کے ذریعے یہ قرآن مقدس کی تلاوت کرے، اس آنکھ کے ذریعے یہ احادیث رسول کو پڑھتا رہے، اس آنکھ کے ذریعے یہ حضرات صحابہ کرام کی سیرت اور کردار کا مطالعہ کرے، اس آنکھ کے ذریعے یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا مشاہدہ کرے۔ جب ہم اپنی ان آنکھوں کو اللہ کے دیے ہوئے طریقوں کے مطابق استعمال کرتے ہیں، ہم ان آنکھوں کو بے حیائی، نامحرم عورتیں، فحاشی اور عریانی کو دیکھنے سے بچا کر دین کی جانب راغب کرتے ہیں، پھر ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے اندر سکون نصیب ہوتا ہے، لیکن ان آنکھوں کے ذریعے اگر ہم نامحرم عورتوں کی طرف دیکھیں، ہم بے حیائی، فحاشی اور عریانی کی طرف دیکھیں، پھر نہ ہمیں قرآن کی تلاوت میں مزہ آئے گا، نہ ہمیں سجدوں کے اندر سکون ملے گا، نہ ہمیں حالت قیام کے اندر اطمینان نصیب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے آنکھ جیسی نعمت دے کر یہ پابندی عائد کر دی کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، نامحرم عورتوں کی طرف ان نظروں کو نہ اٹھائے۔ اگر ان نظروں کو اٹھائیں گے تو اس پہ گناہ ملے گا، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھ بھی زنا کرتی ہے، آنکھ بھی زنا کرتی ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آنکھ کا کیسے زنا کرتی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ کسی غیر محرم عورت کو لذت کی نگاہ سے دیکھتی ہے تو یہ آنکھ کا زنا ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے، اور یہ آنکھ ہی ایسی ہے کہ جس کے ذریعے انسان بڑے بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ ان آنکھوں کے ذریعے ہی دیکھ کر انسان کے دل میں مسلم بھائی کے بارے میں بغض پیدا ہوتا ہے، ان آنکھ کے ذریعے دیکھ کر حسد پیدا ہوتا ہے، ان آنکھ کے ذریعے ہی نامحرم عورت کو دیکھ کر انسان زنا پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت، دو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے گا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت جو حضور کو دے گا، اس کے بدلے میں حضور فرما رہے ہیں کہ میں ایسے شخص کو جنت کی ضمانت دے رہا ہوں کہ یہ جنت میں جائے گا، اور جس کو حضور جنت کی ضمانت دے دے وہ شخص کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ دو چیزیں،
پہلی چیز جو ہے وہ زبان ہے، پہلی چیز دو جبڑوں کے درمیان زبان، اور دوسری چیز کیا ہے؟ دو رانوں کے درمیان شرمگاہ۔ اب جو دوسری چیز ہے شرمگاہ ہے، اس کے ذریعے انسان زنا کرتا ہے، لیکن اس زنا کی طرف لے جانے والی جو پہلی سیڑھی ہے وہ آپ کی آنکھ ہے۔ اس آنکھ کے ذریعے ہی دیکھ کر انسان زنا کے راستے پہ چلتا ہے۔ تو آئیے ہم یہ عہد کرے، کوئی بے پردہ نکلے یا با پردہ نکلے، لیکن ہماری ذمہ داری جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نظروں کو جھکا کے چلے، کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف نہ دیکھیں، یہ تصور اور خیال کریں کہ اگر ہم ان کی طرف دیکھیں گے تو گھر میں ہماری بھی ماں بہن اور بیٹی موجود ہیں۔ ہم اپنی ماں بہن بیٹی کو اگر تحفظ دینا چاہیں تو ہمیں دوسروں کی ماں بہن اور بیٹیوں کو تحفظ دینا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ عرض کیا اسے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔